السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اس دعا کے ساتھ جہاں رہیں ہنستے رہیں مسکراتے رہیں، دوسروں کے چہرے پر خوشیاں بکھیرتے رہیں۔ آئیں اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ ناول رمز جنون، تحریر ہے نور آصف کی۔ ایپیسوڈ نمبر 71 پارٹ 1۔ بدن کی بات نہیں تھی مگر بدن سے ہوئی۔ ہم ایک دوسرے کو روح تک چوم آئے تھے۔ کمرے میں چھائی تاریکی میں صرف سانسوں کی مدھم لے سنائی دیتی تھی، جیسے خاموشی بھی سجدہ ریز ہو گئی ہو۔ بارش کی کن من ایک بار شدت اختیار کرتے، دن میں رات کا سماں پیدا کرتے مدھر دنوں پر اتر آئی تھی، اور اندر دو وجود سانسوں کی تال پر جڑے تھے، نہ کوئی شعلہ نہ کوئی چراغ، مگر پھر بھی کمرے میں ایک عجیب سی تپش تھی، ہنکی جیسے دیواروں سے چپکی تھی۔ وہ اس کے مخملی وجود کو اپنے آغوش میں لیے چومتا ہی جا رہا تھا، اس کے لبوں کی تجاوز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ وہ اس کی کمر پر اپنے مضبوط بازوؤں کا حصار باندھتے ہوئے اس کی پشت پر بندھی کراس ورڈ ڈوریوں میں اپنی انگلیاں نرمی سے الجھانے لگا۔ زرمش کا نازک ہاتھ ابھی تک اس کے گھنے بالوں میں سرسرا رہا تھا۔ وہ بار بار اپنی سانسوں کی تپش اور اپنے بدن کی بدلتی ہیجان خیزیوں پر قابو پاتے اس گہری تاریکی میں اپنے ساتھ لپٹے نازک وجود کو دیکھنے کی صحیح کرتا۔ وہ اسے اس کی مرضی کے بغیر نہیں چھونا چاہتا تھا، مگر وہ اس کے ساتھ لپٹتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے بدن کی کستوری خوشبو آریان خانزادہ پر مدہوشی طاری کر رہی تھی۔ وہ ایک ایک کرتے اس کی کراس ورڈ میں بندھی ڈوریاں کھولنے لگا۔ وہ کھلتی چلی گئی تھی۔ اس سے پہلے بلاؤز تن سے جدا ہوتا، وہ کل رات کی طرح اپنے بلاؤز کو دونوں ہاتھوں سے جکڑے خود کو بکھرنے سے بچا گئی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اسے اس نرم بڑے سے فلور کشن پر لٹائے اس پر حاوی ہوا۔ وہ گہری تاریکی میں اس کے ایک گال کو بے حد نرمی سے اپنے انگوٹھے کے پور سے سہلاتے اس کے دوسرے گال کو بے حد نرمی سے چوم رہا تھا۔ وہ اس کے حصار میں شدت سے کانپ رہی تھی۔ مسز خان، میرا یقین کرو، کچھ نہیں ہوگا، اب درد نہیں ہوگا، میں تمہیں بے حد نرمی سے چھوؤں گا، مجھ پر یقین رکھو۔ وہ اس کے کان کی لوح کو اپنے لبوں سے کاٹتے مدھم سرگوشی کر گیا۔ زرمش کے بدن کی کپکپاہٹ میں مزید اضافہ ہوا تھا۔ وہ اس کے بدن کی بڑھتی کپکپاہٹ محسوس کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اپنے اوپر کر گیا تھا۔ وہ اس کے چوڑے برہنہ سینے سے لپٹی اس کے جوان جذبوں میں آگ بھڑکا گئی تھی۔ وہ گہرا سانس بھرتے اس کے مخملی قیامت خیز وجود کو خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ وہ لمحوں میں اسے خود کے لیے بے قرار کر چکی تھی۔ کمرے میں بڑھتی ہنکی میں بھی آریان خانزادہ کو تپش کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس کے ساتھ گہری بے باک سی گستاخی کر گیا۔ وہ مزید خود کو اسے بے باکی سے چھونے سے روک نہ سکا تھا۔ وہ اس کی بے باکی برداشت نہ کر سکی تھی۔ زرمش کی کنپٹی سے ٹپکتا پسینہ آریان خانزادہ کے برہنہ سینے پر چمکنے لگا تھا۔ وہ آنکھیں موندے خود پر قابو پانے لگا۔ وہ اس کی قربت سے بے حد ڈر گئی تھی۔ شاید وہ درد وہ بھول نہیں پا رہی تھی جو انجانے میں وہ اسے تھوڑا زیادہ دے چکا تھا۔ وہ جب تک کمفرٹیبل نہ ہوتی وہ اسے کیسے چھو سکتا تھا، مگر وہ از زرمش کو خود سے کسی صورت جدا نہیں کر سکتا تھا، نہ اسے مزید وقت دے کر اسے خود سے دور کر سکتا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اسے بے حد محبت دے کر اس کے دل میں ٹھہری تمام خفگیاں، شکوے، رنج، بد اعتمادی دور کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی بے پناہ محبت سے، اپنے لمس سے، اپنی قربت سے اس کے مہکے وجود کو مزید مہکانا چاہتا تھا۔ میں کمرے میں روشنی کا انتظام کرتا ہوں۔ وہ اسے خود سے الگ کرتے ہوئے اٹھا تھا اور اندھیرے میں ہی احتیاط سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ تھوڑی دیر بعد ایک کینڈل سٹینڈ کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا جس پر 3 بڑی بڑی کینڈل جل رہی تھیں۔ کمرے میں زرد روشنی بکھر گئی تھی۔ وہ فلور کشن پر بیٹھی کشن کے داغوں کو اپنی ایک انگلی سے کھینچتے نگاہیں چکائے خود میں سمٹی سی تھی۔ بلاؤز اس کے مخملی کندن سراپے سے ڈلک ڈلک کر تن سے جدا ہوتے اس کے قیامت خیز وجود کو شعلہ جواں سا بنا رہا تھا۔ وہ کمرے میں پھیلتی روشنی میں اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے اس کی طرف بڑھا۔ کینڈل سٹینڈ آتش دان کے پاس رکھتے وہ زرمش کے قریب دوسرے فلور کشن پر بیٹھا۔ وہ آریان کو ایک نگاہ دیکھتے نظریں جھکائے لب کاٹتے اپنے بلاؤز کو آگے سے ایک ہاتھ سے جکڑ گئی تھی۔ ابھرے گالوں کی سرخی بڑھتی جا رہی تھی۔
آریان خانزادہ کی گہری گرم نگاہوں پر، اس کی گنہری پلکوں پر بوجھ آن ٹھہرا تھا۔ چاہو تو میں تمہارے بلاؤز کی ڈوریاں باندھ دیتا ہوں، چاہو تو اسے میں وہ اپنا جملہ ادھورا چھوڑ گیا تھا، اسے چھوڑنا پڑا تھا۔ وہ اس کے آدھے ادھورے جملے پر ہی بے تحاشا سرخ ہوئی تھی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ اسے گہری مخمور بے قرار نگاہوں سے دیکھے گیا۔ تمہارے گالوں کی سرخی کو کیا سمجھوں؟ تمہارا بلاؤز تمہارے تن پر رہنا چاہتا ہے یا پھر میں اسے تمہارے تن سے؟ اسے اس بار بھی اسے اپنا جملہ بیچ میں چھوڑ کر اپنا نچلا لب دانتوں تلے دبانا پڑا تھا۔ وہ پہلے سے بھی زیادہ سرخ ہوئی تھی۔ آریان خانزادہ کا دل پہلو میں شدت سے دھڑکنے لگا۔ سامنے بیٹھی عورت اس کی جان نکالنے کا ہنر رکھتی تھی۔ اس طرح سرخ ہوتی رہو گی تو جان نکل جائے گی میری۔ وہ اسے کلائی سے جکڑے ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ وہ اسے ذرا سی دوری برداشت نہ کر سکا تھا۔ وہ اس سے لپٹنے کو بے قرار ہوا تھا۔ زرمش اس کے چوڑے سکس پیک چٹانے سینے میں آن سمائی تھی۔ دونوں کی آنکھیں چار ہوئی تھیں۔ زرمش اس کی سبز آنکھوں میں دیکھتے اپنے بلاؤز کو دونوں مٹھیوں سے مزید مضبوطی سے جکڑ گئی۔ میں جلتا ہوں نہ تم سے، نہ اپنی بے بسی سے، میں جلتا ہوں تمہارے بدن کی ہر ایک ہوا کی نرمی سے۔ آریان خانزادہ نے جھکتے ہوئے اس کے دل کے مقام پر لب رکھے۔ وہ مزید سختی سے اپنے بلاؤز کو مٹھیوں میں دبوچتے خود کو چھپانے لگی۔ بلاؤز ڈوریوں کی بندش سے آزاد ہو گیا تھا، مگر کندن نشیب و فراز ابھی تک پردے میں تھے۔ ہر اس پردے سے حسد ہے جو تم پہ قربت سے گرتا ہے، وہ کپڑا، وہ خوشبو جو تمہاری سانس میں ٹھہرتا ہے۔ وہ بلاؤز کے اوپر سے ہی اس کے دل کے مقام پر اپنے تشنہ لب بے قراری کے عالم میں رکھنے لگا۔ میں دیکھتا ہوں تمہیں پر چھو نہیں پاتا، اور ہر وہ چیز حسد بن کے دل میں اترتی ہے جو چھو آتی ہے تمہیں۔ وہ اوپر کو ہوتے کمرے کی مدھم روشنی میں اس کے سرخ ہوتے گالوں پر اپنے گرم گہری نگاہیں گاڑ گیا، جس پر بکھری بالوں کی لٹیں اس کے عارض کو چھو رہی تھی۔ وہ انگلیوں سے اس کی لٹیں کان کے پیچھے کرنے ہی لگا تھا کہ زرمش جلدی سے خود کو اپنی لٹیں کان کے پیچھے کر گئی تھی۔ کیا قصور ہے میرا اگر میں جلتا ہوں ان انگلیوں سے جو تمہارے بال سنوارتی ہیں؟ وہ بے حد نرمی سے اس کے ہاتھ جکڑے اس کی ہتھیلیاں چومنے لگا۔ بلاؤز پیچھے کی طرف ڈلک آیا تھا۔ وہ اپنے حلیے پر اس طرح سرخ کندھار ہوئی تھی کہ شرم و خفت سے اس کے حصار میں اب کسمسا بھی نہ سکی تھی۔ وہ اس کی دونوں ہتھیلیاں سختی سے جکڑے ہوئے اس کے نقوش پر گہری نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ دونوں کی سانسیں گہری اور باری ہو رہی تھی۔ وہ اس پر گہری گرم نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ سامنے بیٹھا نازک وجود پر آدھے ادھورے پردے آریان خانزادہ کی آنکھوں میں خمار کی سرخی طاری کر گئے تھے۔ آریان خانزادہ کی سانسیں تپش بن کر انگارہ ہوئی تھیں۔ بدن حدت زدہ ہوتے نچڑنے لگا تھا۔ وہ اسے خود کے ساتھ لپٹائے اسے اپنے نیچے کرتے اس کے نازک وجود کو گرم سفید قالین کی زینت بنا گیا۔ زرمش اس کے نیچے دبی اس کے برہنہ چٹانی سینے، اس کے بازوؤں کے پھولتے مسلز کو سراسیمگی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ پسینے میں بھیگتا جا رہا تھا۔ وہ آگ کی بٹی کی طرح گرم تھا۔ زرمش اس کے بدن کی حدت سے اس کے نیچے پینک ہوتی مچل سی اٹھی تھی۔ لپٹ کے تم سے جو ایک بار گرمی جان لی تو سردیوں میں بھی کمبل کی حاجت نہ رہی۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے اسے خود کے ساتھ لپٹائے اس کے کان میں مدھم سرگوشی کر گیا تھا۔ اس وحشی درندے بلڈ تھس بیسٹ کے یہ انداز بھی تھے۔ وہ خوفزدہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے یقین بھی تھی۔ آریان خانزادہ اس کی گردن پر دیوانگی کے عالم میں لب رکھتے اسے اوپر سے نیچے اپنے لبوں سے سلگاتے اس کے دل کے مقام کو سلگانے لگا۔ زرمش کی سانسیں گہری ہوئی تھیں، بدن کی کپکپاہٹ بڑھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس پر اپنا وزن ڈالتے اس کے پینک ہوتے بدن کو خود کے ساتھ شدت سے لپٹاتا جا رہا تھا۔ آریان نے اوپر ہوتے گہری سانسوں اور سرخ آنکھوں سے اس کی ہیزل گرے آنکھوں میں دیکھا۔ وہ بے حد خوفزدہ انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ مسز خان درد نہیں ہوگا، وہ اس کے کپکپاتے لبوں پر نرمی سے انگوٹھا پھیرتے ہوئے بولا۔ وہ اس وقت اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ سکتا تھا، مگر نفرت اور بے انتہائی نہیں تھی جو کل رات دیکھی تھی۔ اس وقت وہ صرف اس کی قربت سے ڈر رہی تھی۔ وہ اس کے نچلے لب کو اپنے انگوٹھے سے مسلتے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔
زرمش کی طرف سے کوئی رسپانس نہ پا کر آریان خانزادہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے نرمی سے مسکرایا۔ مجھے یقین ہے یہ خوبصورت لمحے گزری رات کو ریمائنڈ نہیں کریں گے۔ تمہیں درد نہیں ہوگا۔ زرمش اب صرف یہاں ہے۔ آریان نے اس کی کن پٹی پر انگشت شہادت رکھتے ہلکی سی بجائی تھی۔ وہ اس کی قربت کا خوف اپنے دماغ میں بٹھا چکی تھی، ورنہ وہ جسمانی طور پر اب بالکل ٹھیک تھی، وہ اسے سہن کر سکتی تھی۔ زرمش نے مکمل کی بات ناسمجھی سے مزید سراسیمگی سے اسے دیکھا۔ وہ بلڈ تھسپسٹ کی باتوں کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ ابھی سمجھاتا ہوں۔ وہ مدھم سا مسکراتے کینڈل لیمپ میں جلتی موم بتیاں بجھا گیا تھا۔ کمرہ گہری تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ بے حد آہستگی اور نرمی سے اس کے لہنگے کی ڈوریوں میں اپنا ہاتھ الجھاتے اس کی گردن کو چومنے لگا۔ زرمش اس کے نیچے بری طرح کانپتے اس کا ہاتھ لہنگے سے ہٹا گئی۔ آریان نے مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کیا۔ وہ جہاں کمفرٹیبل تھی وہ اسے وہاں سے چھونے لگا۔ اس کی گردن اس کے برہنہ کندھوں کو چومتا ہی جا رہا تھا۔ دونوں کے بدن ہیٹنگ پوائنٹ پر آ چکے تھے۔ زرمش کے کپکپاتے ہاتھ پھر سے آریان کے گھنے بالوں میں سرسراتے اس کی کمر پر اپنی گرفت مضبوط کر گئے تھے۔ آریان کے لبوں کی پرواز اس کی گردن پر ٹہری تھی۔ وہ اپنے نازک ہاتھوں کو اس کے گھنے بالوں میں نرمی سے پھیرتے اس کی کمر پر پھیر رہی تھی۔ وہ اس کے نیچے ابھی بھی خوف سے کانپ رہی تھی، مگر وہ اپنا رسپانس دے رہی تھی۔ اسے خود سے دور نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کے ساتھ لپٹ رہی تھی۔ یعنی وہ اس کی قربت چاہتی تھی، یعنی وہ بھی قربت کے ان لمحات کے زیر اثر آ گئی تھی۔ اس زرمش کے رسپانس کو اس کی اندرونی خواہش پر محمول کر گیا تھا۔ اس کی قربت میں شاہد پگھل رہی تھی۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے خوبصورت بدن پر اپنے ایک ہاتھ سے اپنا حق جتاتے اسے اس طرح چھونے لگا کہ وہ اس کی قربت پانے کے لیے مچل اٹھے۔ آریان کے لب اس کی گردن سے اس کے کان کی لوح پر سرایت کرنے لگے۔ زرمش کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔ ایون یو کین کس می ٹو مائی ڈارلنگ لیزی بونس۔ آریان نے اس کی سائڈ گردن پر لب رکھتے ہوئے مدھم سرگوشی کرتے اس کی گردن پر لو بائٹ کی تھی۔ Kisses are not a husband right alone. A wife too may press her lips to his not just here but everywhere. چومنا صرف شوہر کا حق نہیں ہوتا، بیوی بھی اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ سکتی ہے، نہ صرف یہاں بلکہ ہر جگہ۔ وہ شرارتی گمبھیر آواز میں بولتے اس کے ہونٹوں کو چومتے رول ہوتے اس کے نازک وجود کو اپنے اوپر کر گیا تھا۔ ڈارلنگ، if kisses were a crime, you be the sweetest thief. So don't just wait for me. Claim what's already yours. جانمن، اگر چومنا جرم ہوتا تو تم سب سے خوبصورت چور ہوتی، اس لیے صرف میرا انتظار نہ کرو، وہ پیار لے لو جو پہلے ہی تمہارا ہے۔ آریان خانزادہ گمبھیر آواز میں بولتے ہوئے اس کی برہنہ گہرائیوں کو نرمی سے چومنے لگا۔ آریان کی سانسوں کی گونج بڑھتی جا رہی تھی۔ زرمش یکدم اس پر جھکتی اس کے گال پر لب رکھ گئی تھی۔ وقت ٹھہرا تھا یا کائنات وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس کی دل کی دھڑکن رک گئی تھی۔ وہ اس پر جھکی اس کے گال کو بے حد نرمی سے چوم رہی تھی۔ وہ سانس روکے اس کے نرم بوسوں کی سلگتی تپش اپنے گالوں پر سہن کرتے اسے شدت کے ساتھ خود کے ساتھ لپٹا گیا۔ وہ اس کے گال کو چومتے اس کی گردن پر جھکی تھی۔ آریان اس کا کپکپاتا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ گیا تھا۔ گزری وحشت زدہ رات کے بعد یہ تو وہ خواب تھا جس کی تعبیر کبھی ممکن ہی نہ تھی۔ وہ اس کے قریب بھی جا سکے گا، یقین تو یہاں ہی متزلزل تھا، مگر وہ خود اسے چھو رہی تھی، اس کے قریب آ رہی تھی۔ اسے زندگی میں اور کیا چاہیے تھا؟ اب موت بھی آ جاتی اسے گوارا تھی۔ وہ اس کے جسم کو پانے کی چاہ نہ تھی، وہ اس کی روح میں اترنا چاہتا تھا، مگر محبت کا کھیل کہاں جسموں کی قربت کے بغیر ممکن تھا، وہ بھی محبت اگر محرم کی ہو۔ وہ بہک رہا تھا، وہ بہکا رہی تھی، جوان جذبوں میں آگ لگی تھی۔ آریان کے رگوں پے میں بے چینیاں دوڑنے لگی۔ اس کے سلکی بالوں میں انگلیاں پھنسائے اس کا چہرہ اپنے روبرو کرتے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں پیوست کیے، اس کی سانسوں کو مدہوشی کی عالم میں پینے لگا۔ وہ بھی اس کی شدت میں اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ ان لمحوں میں گزری رات کا شائبہ تک نہ تھا۔ بارش، طوفان، خوف، پرسوز ہچکیاں، درد، کچھ بھی تو نہ تھا۔ ان میں نہ کوئی کل تھا، نہ کوئی تیسرا تھا۔
صرف جسموں کی قربت اور گہری ہوتی بھاری سانسیں تھیں جہاں کوئی پردہ نہ تھا۔ آئی لو یو مسز خان، اس کا چہرہ نرمی سے تھامے گہری تاریکی میں اسے دیکھنے کی صحیح کرتے اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا۔ کینڈل بلو کرنے پر وہ اب شدومت سے پچھتایا تھا۔ وہ روشنی میں مقابل کے گالوں پر اتری سرخی دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ اس کے لبوں سے آئی لو یو سننے کا خواہشمند تھا۔ خوف سے ہی صحیح، وہ کہے تو صحیح، وہ یہ سننے کا تمنائی تھا۔ آئی لو یو مسز خان، اس کا چہرہ تھامے چیخا تھا۔ آئی لو یو، اس کی چیخ پر بری طرح کانپتے ہوئے اس سے بھی زیادہ حلق کے بل چیخی تھی۔ آئی لو یو مسز خان، اس کا چہرہ نرمی سے تھامے اب مدھم گمبھیر سرگوشی کر گیا۔ آئی لو یو، وہ بھی مدھم گمبھیر سرگوشی کر گئی تھی۔ کمرے میں پھر سے گہری خاموشی چھائی تھی۔ اس کا چہرہ نرمی سے جکڑے ہوئے تھا، وہ اس کے سینے پر موجود تھی۔ کمرے میں بڑھتی گہری خاموشی پر وہ اسے اپنے نیچے کرتے، اس پر جھکتے ہوئے اس کے بدن کا ہر پردہ ریموو کرتے چلا گیا تھا۔ وہ اس سے لپٹتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے نقوش کو دیوانگی کے عالم میں لبوں سے چھوتے دو جسم ایک جان ہو چکا تھا۔ زرمش کی آنکھوں کے گوشوں سے موتی ٹوٹ کر برسے تھے، لبوں سے سسکیاں خارج ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھ کے گوشوں سے گرتے موتیوں کو اپنے لبوں سے چنتے اس پر اپنی شدتیں ڈھاتا جا رہا تھا۔ لمحہ بالمحہ شدتوں میں تیزی آ رہی تھی۔ وہ آج اپنے ہوش کھو کر بھی کھو نہیں رہی تھی۔ کمرے میں معنی خیز سانسوں کا رقص ایک بار پھر سے بڑھ گیا تھا۔ جسموں کی حدت سے کمرہ گرم ہونے لگا تھا۔ زمرحان بلو کلر کی پٹھانی فراک میں ملبوس سیاہ گرم شال اوڑھے اپنے کمرے سے نکلتے زاویار خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ اس وقت صبح کے 7 بج رہے تھے۔ اس کا کالج لگنے میں ابھی 1 گھنٹہ تھا اور اس کا آج پیپر تھا۔ اسے کچھ بھی کر کے آج ہی زاویار خانزادہ سے بات کرنی ہی تھی۔ زمرحان نے اپنی شال اچھی طرح سر پر جماتے زاویار خانزادہ کے کمرے کی طرف بڑھتے دروازہ نوک کیا۔ زاویار خانزادہ نے عائش کو خود سے الگ کرتے بند دروازے پر نگاہ ڈالی۔ اوندے منہ ہوتے سائڈ لیمپ آن کرتے سائڈ ٹیبل سے موبائل اٹھائے ٹائم دیکھتے اپنے منہ پر ہاتھ پھیرا۔ دروازہ دڑ دڑ بج رہا تھا۔ وہ حویلی میں موجود ہو کوئی بھی اس کے کمرے کی طرف رخ نہیں کرتا تھا۔ دروازے پر کسی صورت زرقا خانم نہیں ہو سکتی تھی۔ زرا خانزادہ کے جانے کے بعد وہ کمرے سے نہیں نکلتی تھی۔ تبریز خان کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا تھا۔ زرقا خانم دن رات تبریز خان کی تیمارداری کرنے میں مصروف تھی۔ عائش پچھلے کچھ دنوں سے زرقا خانم کی عطاب سے بچی ہوئی تھی۔ زاویار خانزادہ کے جانے کے بعد بھی وہ کمرے میں آرام کر لیتی تھی۔ برتن دھونے میں زینب خاتون اس کی مدد کر دیتی تھی۔ زاویار نے دڑ دڑ بجتے دروازے کو دیکھتے سیدھے ہوتے عائش پر نگاہ ڈالی، جو گردن تک کمبل اوڑھے سائڈ کروٹ لے گئی تھی۔ کمبل کا کچھ حصہ زاویار خانزادہ کی ٹانگوں پر تھا۔ عائش کے سنہرے بال تکیے اور اس کی پشت پر بکھرے تھے۔ زاویار نے اس کی برہنہ کمر کے درمیانی حصے پر نگاہ ڈالی، جہاں سیاہ تل اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ اس کی دودیا کمر پر صرف ایک یہی سیاہ تل تھا جو گہرا سیاہ تھا، جو اس کی خمدار کمر کی خوبصورتی بڑھا دیتا تھا۔ زاویار خانزادہ کی گہری نگاہیں اس کی کمر کے کروز پر تھیں۔ وہ نکاح سے پہلے یوگا، جم، بدن کی خوبصورتی کے لیے بہت کچھ کرتی رہی تھی۔ یہ اس نے خود اسے بتایا تھا۔ 18 سال کی لڑکی کا جسم تو ویسے ہی قدرتی طور پر بے حد بناوٹی اور خوبصورت ہوتا ہے، اسے آخر کیا ضرورت تھی یہ سب کرنے کی؟ وہ اپنے چہرے پر اپنے مخصوص انداز میں ہاتھ پھیرتے سوچ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کا قیامت خیز بدن جم اور یوگا کی بدولت تھا، یا قدرتی طور پر وہ بھی بے حد خوبصورت تھی۔ اس کے پاس آئے ہوئے اسے 2 مہینے ہونے والے تھے۔ اس کے بدن کی خوبصورتی بڑھی ہی تھی۔ جسم کی رنگت میں وہ سنہری پن پھیکا پن نہیں رہا تھا، گلابیاں مفقود تھیں، مگر اس کا پرسوز حسن مزید قیامت خیز لگتا تھا۔ وہ عائش کی کمر کے تل میں اس قدر الجھا تھا کہ کمرے کا دروازہ بجتا تک اسے سنائی نہ دے رہا تھا۔ لالا، زمر نے اب کی بار دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے اسے پکارا تھا۔ زمر کی پکار پر وہ اپنے ہوش و حواس میں آتے جنجلا کر رہ گیا۔ ایک تل کیسے اس کی توجہ بھٹکا سکتا تھا؟ لالا، زمر خان دروازہ بجاتے اب دھیمی آواز میں چیخی تھی۔ زمر! زاویار اس کی آواز پر حیران ہوتے جلدی سے بیڈ سے نیچے اترا۔ وہ اس وقت سیاہ ٹراؤزر میں ملبوس تھا۔ بیڈ پر پڑی اپنی سیاہ ٹی شرٹ اس نے جلدی سے زیب تن کی۔
وہ پیروں میں چپل پہنتے جلدی سے دروازے کی طرف بڑھا۔ جب سے ذرا خانزادہ زمر خان کو بیچ نکاح میں چھوڑ کر چلا گیا تھا، وہ خود کو زمر خان کا مجرم سمجھنے لگا تھا۔ پہلی بار اسے اپنے ہی فیصلے نے اپنی چھوٹی بہن کے آگے نظریں چرانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھتے بڑھتے رکا تھا۔ وہ لب دانتوں تلے دبائے عائش کی طرف بڑھتے اس پر جھکا۔ عائش! زاویار اس پر جھکتے اس کے گال کو سخت ہاتھ سے تھپ تھپاتے اسے نیند سے جگانے لگا۔ عائش نے ہڑبڑاتے ہوئے آنکھیں کھولیں۔ خود پر جھکے زاویار خانزادہ کو دیکھتے وہ گھبراتے ہوئے اپنی نیلی آنکھیں پھیلا گئی تھی۔ اٹھو، جاؤ ڈریسنگ روم میں جاؤ اور اپنا حلیہ درست کرو، زاویار خانزادہ نے اس کی نیلی آنکھوں کو بغور دیکھتے کہا۔ صبح صبح ان سوگوار نیلی آنکھوں کا حسن مزید بڑھ جاتا تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں زیادہ دیر تک دیکھ نہ سکا تھا۔ زاویار کے حکم پر عائش نے اٹھ کر بیٹھتے کمبل مزید گردن تک لپیٹا۔ وہ اپنا نچلا لب دانتوں تلے کچلتے، نگاہیں جھکاتے اپنے کپڑوں کی تلاش میں کنکھیوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ Your clothes are not just here. You know very well where every veil of your feel last night. ادھر نہیں ہے، جانتی ہو اچھی طرح کل رات تمہارا ہر پردہ کہاں اترا تھا۔ زاویار خانزادہ نے اس کی تھوڑی جکڑے اس کی نیلی آنکھوں میں بغور دیکھتے کہا۔ میں کیسے جاؤں گی ڈریسنگ روم میں؟ عائش اپنے حلیوں کو دیکھتے لب دانتوں تلے دباتے سوال کر گئی۔ جیسے کل رات ڈریسنگ روم سے باہر آئی تھی، اس کے سوال پر محسوس ہوا تھا۔ اس وقت کمرے میں اندھیرا تھا۔ عائش اپنی بات مکمل کرتے سرخ انار ہوئی تھی۔ گزری رات یاد آئی تھی۔ شرم سے زیادہ اسے زاویار خانزادہ کے سامنے خفت محسوس ہوتی تھی۔ شرم اسے کبھی زاویار کے سامنے نہیں آئی تھی، صرف خفت ہی خفت تھی۔ میں تمہیں ان نائٹیز کو تباہ کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ اگر ان نائٹیز کے بغیر تمہیں میری پناہوں میں کیسے رہنا پڑ سکتا ہے؟ زاویار خانزادہ نے اس کی سرخ رنگت کو بغور دیکھتے کہا۔ جہاں شرم سے زیادہ خفت کی سرخی چھائی تھی، وہ اس کے سرخ نقوش میں شرم کی سرخی بے چینی سے تلاش کر رہا تھا۔ یقیناً 2 دن میں عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی عائش ملک۔ وہ اس کے خفت زرہ چہرے کو دیکھتے تنزیہ مسکراتے ہوئے اس سے دور ہوا۔ عائش گردن تک کمبل تانے اسے بے بسی سے دیکھ رہی تھی۔ کمرے کا دروازہ بہت تیزی سے بج رہا تھا۔ کمبل سر تک تانے لیٹ جاؤ، زلزلہ بھی آ جائے تو کمبل خود سے مت اتارنا، زاویار خانزادہ اس پر رحم کھاتے حکمیہ لہجے میں بولتے دروازے کی طرف بڑھا۔ عائش اس کے حکم پر تکیے پر سر رکھتے کمبل میں مکمل غروب ہو چکی تھی۔ زاویار خانزادہ نے ایک نگاہ بیڈ پر ڈالے دروازے کا لاک کھولا تھا۔ دروازہ کھولتے باہر نکلا۔ عائش جس حلیے میں تھی وہ کسی صورت زمر خان یا کسی کو اپنے کمرے میں داخل ہونے نہیں دے سکتا تھا، چاہے وہ کمبل میں ہی کیوں نہ لپٹی ہو۔ لالا! زمر خان زاویار خانزادہ کو دیکھتے روتے ہوئے اس کے سینے میں سما گئی تھی۔ کیا ہوا زمر؟ زاویار خانزادہ نے پریشانی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے پوچھا۔ لالا، زرق نے مجھے چھوڑ دیا۔ میرا دل کر رہا ہے میں خود کی جان لے لوں، مجھے اتنی حد کا احساس ہو رہا ہے، وہ اس کے سینے سے لگے ہچکیوں سے بول رہی تھی۔ زاویار خانزادہ کے لب بری طرح بینچ گئے تھے۔ کیا چاہا تھا میں نے؟ صرف پڑھنا، مگر وہ بھی مجھے پڑھنے نہ دیا۔ کیوں لالا؟ مجھے کیوں یونیورسٹی نہیں بھیجا؟ میں لڑکی ہوں اس لیے؟ اس زر کو آپ نے باہر بھیجا، کتنا پیسہ لگا اس پر آپ نے لگایا، اس نے آپ کے پیسے پر مرینا کو باہر پڑھنے کے لیے بھیج دیا۔ کیوں لالا، میرے ساتھ یہ سلوک کیوں؟ میں سردار زاویار خانزادہ کی بہن ہوں، اس لیے میرے حصے میں سزائیں لکھی جا چکی ہیں۔ زمر خان زاویار خانزادہ کے سینے سے الگ ہوتے روتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے سوال کر رہی تھی۔ تم چھوٹی ہو زمر، اس لیے تمہیں باہر نہیں بھیجا۔ مرینا پر میرا حق نہیں تھا اس لیے اس کے معاملے میں نہیں بولا۔ اس کا مطلب ہے جس پر آپ کا حق ہو وہ بدقسمت ہوتا ہے۔ وہ زاویار خانزادہ کی بات کاٹتے تنزیہ بیگا سا مسکرائی تھی۔ سرمئی آنکھیں گلابی ہوئی تھیں۔ کیا مطلب؟ زاویار خانزادہ نے اس کی بات پر آئی برو چکاتے سختی سے استفار کیا۔ زاویار خانزادہ کے سخت لہجے پر زمر خان نے خود پر قابو پایا تھا۔ لالا، خدا کے لیے مجھے کالج جانے دیں، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، میرے پیپرز ہیں، مجھے پیپرز دینے دیں۔ وہ روتے ہوئے زاویار خانزادہ کے آگے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ لالا، میرا موبائل آپ کے پاس ہے، مجھے کالج سے پک اینڈ ڈراپ کرنا ہے، وہ آپ کر لیجئے گا، مگر مجھے کالج جانے دیں، ورنہ اس حویلی کے بند کمرے میں میری سانسیں گھٹ جائیں گی۔ وہ زاویار کے سینے سے لگے پھر سے بلک بلک کر رو دی تھی۔
وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھتے اپنی کنپٹی انگلی سے مسلنے لگا۔ اس دن صرف مجھے اپنی سہیلی کی شادی پر جانا تھا۔ میری کم عقلی تھی لالا، اور آپ کا اور بابا کا ڈر، جو میں نے یہ سب کیا۔ میں اکیلی گاڑی لے کر نکل گئی۔ لالا کہتے ہیں یہ عمر ایسی ہی ہوتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آیا میں کیا کر رہی ہوں۔ خود سوچیں لالا، آپ کو اندازہ ہوگا وہ میرا بچپنا تھا، ورنہ زمرحان کو اپنی عزت سے بڑھ کر کچھ عزیز نہیں ہو سکتا۔ میں آلیان خان کی بیٹی ہوں لالا، میں کیسے اپنی عزت پر حرف آنے دے سکتی ہوں؟ آخری بار مجھے معاف کر کے مجھے کالج جانے دیں۔ مجھے میرا موبائل بھی نہ دیں لالا۔ کالج کے باہر گارڈز کھڑا کر دیں لالا، اگر مجھ پر اعتبار نہیں۔ زمرحان نے زاویار خانزادہ کی آنکھوں میں گڑگڑاتے ہوئے کہا، ضرورت نہیں زمر اس سب کی، میں تم پر اعتبار ہے، تم کالج جا سکتی ہو، تمہیں ثناء خان کالج ڈراپ کر دے گا۔ زاویار خانزادہ نے زمر خان کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سچ میں لالا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ زمر بے یقین ہوئی تھی۔ بالکل سچ، زاویار مسکرایا تھا۔ میں قربان جاؤں اپنے لالا کی مسکراہٹ پر، میری زندگی بھی آپ پر قربان لالا۔ ہر کسی کو خدا آپ جیسا لالا دے، وہ بولتے ہوئے رو پڑی تھی۔ جاؤ تیار ہو جاؤ، سناول تمہیں کالج چھوڑ دے گا۔ آج بہت بڑے ایک جرگے کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس لیے بابا جان میں التمش سب دوسرے گاؤں جا رہے ہیں۔ خطرہ بھی بہت ہے، ہو سکتا ہے جرگے کی طرف سے کیے جانے والے فیصلے پر مخالف پارٹی کی طرف سے کوئی تہذیب کاری ہو سکتی ہے، ہمیں دیر بھی ہو سکتی ہے، مگر جب تک یہ فیصلہ ہوگا تم تب تک کالج سے واپس آ جاؤ گی۔ ہمیں یہاں سے نکلتے ہی 2 گھنٹے لگ جانے ہیں، کل تک ہی واپسی متوقع ہے۔ کالج سے واپسی پر کہیں نہیں جانا، بلکہ تمہارے کالج کی واپسی پر حویلی کا گیٹ کسی صورت نہیں کھلے گا۔ وہ زمر خان کو دیکھتے اسے تفصیلاً ساری صورت حال سے آگاہ کیا تھا۔ جی لالا جانتی ہوں، بابا جان رات کے کھانے پر مورے کو بتا رہے تھے، میں وہی تھی، بہت خطرہ ہے وہاں۔ زمر خان نے زاویار کی آنکھوں میں دیکھتے صورتحال پر پریشان ہوتے اپنی سیاہ شال سے اپنے سرخ گال رگڑے تھے۔ تم جاؤ، تم فکر نہ کرو، کچھ نہیں ہوتا، زاویار نے نرمی سے کہتے زمرحان کے سر پر ہاتھ رکھا جو اس صورتحال کی وجہ سے پریشان لگ رہی تھی۔ جی لالا، زمرحان کہتے وہاں سے چلی گئی تھی۔ زاویار خانزادہ اپنی ہلکی گنی بیٹ سہلاتے ہوئے اپنے کمرے کا دروازہ کھولتے اندر داخل ہوتے، دروازہ لاک کرتے بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ ابھی تک کمبل میں غروب تھی۔ وہ اس کی طرف بڑھتے بیڈ پر اس کے قریب لیٹا تھا۔ وہ کمبل اس کے وجود سے سرکاتے، اس کی نازک کمر میں ہاتھ ڈالتے، اسے اپنے سینے پر کرتے، خود اس کے لیے کمبل میں غروب ہو چکا تھا۔ سو عائش ملک، what is it that you truly want? Should new nighties be bought for you? Or is it better just the way it is? تو عائش ملک کیا چاہتی ہے، اس کے لیے نیو نائٹیز خریدی جائیں یا ایسے ہی زیادہ بہتر ہے؟ زاویار نے اس کے کان میں سرگوشی کرتے سوال کیا۔ نائٹیز چاہیے، عائش نے کمبل کے اندر اس کی بے باکی پر بمشکل سانس لیے مدھم لہجے میں جواب دیا۔ آئندہ میری لائی ہوئی کوئی چیز تباہ کی تو عائش ملک سزا سخت ہوگی۔ وہ اسے اپنے نیچے کرتے، اس کے لبوں پر جھکتے اس کی سانسوں کی آمد و رفت پر قفل لگا گیا۔ کمرہ ایک بار پھر سے رات کی طرح زاویار کی شدتوں سے گونجنے لگا تھا۔ ہم نے خنجر کی نوک پر وفا لکھی ہے، تم نے صرف خط پڑھا، ہم نے جان دے دی۔ برف میں جمی سانسیں گواہ ہیں اس عشق کی، محبت اگر جنگ ہے تو ہم مورچے ہارے ہوئے ہیں۔ شاہویر ملک 20,000 کی فٹ کی بلندی پر موجود تھا۔ وہ برف کی ان وادیوں میں، ان اونچے پہاڑوں پر خود کو زندہ رکھنے کے لیے گٹ گٹ کر مر رہا تھا۔ اسے اپنے ساتھیوں سے بچھڑے 20 دن ہو گئے تھے۔ وہ کہاں تھا اسے کچھ خبر نہ تھی، نہ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کرنے کے لیے اس کے پاس سیکرٹ سیل فون، وک سیل، سیٹلائٹ فون، ریڈیو، کچھ نہ تھا۔ وہ ان برفیلے اونچے پہاڑوں پر خود کو زندہ رکھنے کی کوشش میں قطرہ قطرہ مر رہا تھا۔ اس کے پاس سروائیول کٹ میں جو کچھ تھا وہ خود کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا۔ ہائی کیلوریز خوراک کو وہ تھوڑا تھوڑا کر کے لے رہا تھا۔ خود کو زندہ رکھنے کے لیے وہ اپنی باڈی کو اسی برف پر حرکت دیتے، خود کو ہیٹ اپ کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا۔ وہ ان پہاڑوں کی چوٹیوں کو سر کرتے کہاں سے کہاں پہنچ آیا تھا، مگر اپنے مورچے تک نہ پہنچ سکا تھا۔ بالآخر وہ ایک غار نما جگہ پر اب اپنے ساتھیوں کا انتظار کر رہا تھا، شاید وہ اس تک پہنچ ہی جائیں۔ اس کے پاس پانی کا سٹاک بھی ختم ہو گیا تھا۔
لائٹر اور ماچس سے برف کو پگھلاتے وہ پانی استعمال کر رہا تھا۔ شاہویر ملک کسی غار نما جگہ پر ایک ٹیلے سے ٹیک لگائے دل پر ہاتھ رکھ کے شدید کھانس رہا تھا۔ اس نے اپنے بیگ سے انجیکشن نکالتے خود کو توانائی پہنچائی تھی۔ یہ آخری حربہ تھا اب خود کو زندہ رکھنے کا۔ اگر کچھ دن اس کے ساتھی اسے تلاش نہ کر پاتے تو وہ یقیناً شہید ہو جاتا۔ وہ اب نم سا مسکرایا تھا۔ اس سے بڑھ کر موت کیا ہو سکتی تھی، مگر وہ دشمن کو جہنم واصل کرتے شہید ہونا چاہتا تھا۔ وہ بری طرح کھانستے ہوئے مسکراتے جا رہا تھا۔ آنکھوں کے سامنے عائش ملک لہرائی تھی۔ شاید وہ اسی لیے ابھی تک زندہ تھا، وہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اور تو کوئی تھا نہیں اس کا۔ اشیر ملک کو یاد کرتے اس کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ جو اشیر ملک اس کی وفادار ماں اور بائی کا نہ ہو سکا، وہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اشیر ملک کی وجہ سے وہ ان سب سے بچھڑ گیا۔ وہ رات وہ کیسے بھول سکتا تھا جب اس کی ماں پر بد کرداری کا الزام لگا کر اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ اس کی ماں راستے میں ایکسیڈنٹ سے مر گئی تھی۔ اشیر ملک کو کون سی اس کی پرواہ تھی؟ وہ ان کی بلیک منی کو وائٹ کرنے میں کوئی انٹرسٹ نہیں رکھتا تھا۔ اسی لیے تو اشیر ملک کو بھی شاہویر ملک میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ شاہویر ملک کے پاس جو کچھ تھا وہ اس کے دادا رحمان کی طرف سے دی گئی جائیداد تھی، ورنہ اس نے اشیر ملک سے پھوٹی کوڑی تک نہ لی تھی۔ وہ دل پر ہاتھ رکھتے آنکھیں موند گیا۔ پھر سے عائش ملک آنکھوں کے آگے لہرائی تھی۔ آخری بار فون پر اسے ڈانٹا تھا۔ اسی ایک بات کا ملال اس کے دل سے نہیں گیا تھا۔ کہاں وہ برداشت کرتی تھی وہ اس کی ذرا سی ڈانٹ؟ وہ اس کی تو کیا کسی کی ڈانٹ برداشت نہیں کرتی۔ وہ مدھم سا ہنسا تھا۔ اگر ایسے ہی موت آ گئی تو وہ اس سے ناراض رہے گی۔ مرنے سے پہلے اسے آخری بار منانا چاہتا تھا۔ وہ مسکراتے ہی جا رہا تھا۔ وہ جو آنکھوں کے پردوں پر چلی آئی تھی۔ شاہویر، عائش کے دروازہ کھٹکھٹانے پر شاہویر نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ وہ اس کے سامنے گولڈن میکسی میں کھڑی تھی، بالوں کو بلیو ڈرائر کیے وہ ہلکے سے میک اپ میں اس کے سامنے کھڑی اپنی خوبصورتی پر مغروریت سے بے پناہ اترا رہی تھی۔ آئینہ اسے بتا چکا تھا وہ قیامت لگ رہی ہے۔ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ شاہویر نے ناگواری سے اسے دیکھا تھا۔ عائش نے اس کے چہرے پر ناگواری دیکھتے لب بھنچے تھے۔ یو نو واٹ شاہویر، یو آر ڈسگسٹنگ، آئی ہیٹ یو۔ عائش ملک غصے سے بولتے تیز تیز قدموں سے واپس مڑ گئی تھی۔ عائش، شاہویر ملک اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ وہ گولڈن کلر کی میکسی پہنے پوری قوت سے بھاگ رہی تھی۔ اس کا کمرہ چند قدموں کی دوری پر تھا، مگر وہ دوسری جانب بڑھ گئی تھی۔ وہ لوگ دبئی میں اپنے ایک کزن کی شادی کے فنکشن پر شریک ہونے آئے تھے۔ ایک ہی ہوٹل میں سب ٹھہرے تھے، صبرینہ ملک، آذان ملک، عائش اور شاہویر ملک۔ مصطفیٰ ملک صبرینہ ملک کی وجہ سے نہیں آئے تھے، اس لیے شاہویر ملک آیا تھا۔ عائش رکو، یہ کیا بچکانہ حرکت ہے؟ وہ غصے سے اب دانت پیس گیا تھا۔ وہ اس میکسی پر بغیر کسی دوپٹے کے تھی۔ اسے لفٹ کے اندر داخل ہوتے وہ جھنجھلا کر رہ گیا تھا۔ وہ جلدی سے لفٹ کے بند ہوتے دروازے کے بیچوں بیچ پاؤں رکھتے جلدی سے اندر داخل ہوا۔ عائش اسے دیکھتے بے رخی سے منہ موڑ گئی تھی۔ شاہویر نے لب بینچے اپنا حلیہ دیکھا۔ وہ سفید ٹراؤزر اور سفید سینڈو میں ملبوس تھا۔ اس کے نم بال پیشانی پر بکھرے تھے۔ وہ اس حلیے میں عائش کے سامنے نہیں آتا تھا، کجا کے کسی اور کے سامنے آتا۔ آج وہ دبئی کے سب سے معروف ہوٹل میں خود کے پیچھے اسے کب سے دوڑا رہی تھی۔ وہ عائش کے قریب ہوتے اس کی گرد اپنے دونوں ہاتھ رکھ گیا۔ مس عائش ملک، کب جائے گا آپ کا یہ بچپنا؟ مجھے بتا سکتی ہیں؟ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے آئی بروچ کہا گیا۔ جب تب آپ کی یہ سو کولڈ انسیکیورٹی جائے گی؟ وہ دو بدو جواب دیتے بے رخی سے بولتے اس کے چوڑے سینے پر ہاتھ جما گئی۔ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ انسیکیورٹی نہیں عائش، محبت ہے میری، شدید محبت۔ میں نہیں چاہتا تم مجھے اس لباس میں جتنی خوبصورت لگی ہو کسی اور کو بھی لگو۔ تمہیں کوئی میری نظر سے دیکھے گا تو میجر شاہویر ملک شہید ہونے کی خواہش لیے ہی دنیا سے چلا جائے گا۔ کیوں ایک فوجی جوان کی زندگی کو داؤ پر لگاتی ہو؟ وہ اس کے خوبصورت نقوش کو دیکھتے اپنے محسوس انداز میں اسے چھیڑ رہا تھا۔ ہر انسان اپنی منگیتر اپنی محبوبہ کے ساتھ کی دعا مانگتا ہے، ایک آپ ہیں کہ مرنے کی دعا مانگتے ہیں؟ عائش نے اس کی بات پر اسے گورا۔ ایک فوجی جوان کے دل کے عزائم تم کیا جانو عائش ملک، ورنہ جان سے پیاری تو مجھے صرف تم ہو۔ تمہارے بغیر مرنے سے پہلے خدا سے کانٹریکٹ کر کے جاؤں گا کہ قیامت والے دن وہ مجھے تم سے ملا دے۔ وہ ملائمت سے بولتے اس کے گال پر بے حد نرمی سے ہاتھ جما گیا۔ یو آر سلی شاہویر،
وہ نظریں جھکائے مدھم سا مسکرائی تھی، شرم و حیا سے رنگت گلاب کی طرح سرخ ہوئی تھی۔ دوپٹہ لو، اس میکسی پر عائش زیادہ خوبصورت لگو گی، شاہویر نے بے حد پیار سے کہتے اپنی بات منوانی چاہی۔ وہ پیار سے نہ مانتی تو وہ ڈانٹ کر اپنی بات منواتا، مگر منواتا ضرور۔ کچھ معاملوں میں وہ عائش ملکی نہیں چلنے دیتا تھا۔ سب سے پہلے یہ ڈریس پہن کر آپ کو دکھانے آئی تھی، ورلڈ کے بیسٹ ڈیزائنر سے ماما نے یہ میکسی بنوائی ہے، اس پر دوپٹہ لوں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں موم، میری جان لے لیں گی، انہیں بالکل پسند نہیں آئے گا، عائش نے سنجیدگی سے کہا۔ مت پہنو، جو میں نے دلوایا ہے وہی پہنو۔ شاہویر نے بمشکل ہی خود پر قابو پایا تھا۔ سبرینا ملک کی عادات سے وہ بخوبی واقف تھا، وہ کس طرح کی خاتون تھی، مگر موم شاہویر، وہ ہچکچائی۔ عائش سبرینا ملک کے علاوہ کسی سے ڈرتی نہ تھی، مگر سبرینا سے اچھا مت پہنو، جو میں نے ڈلوایا ہے وہی پہنو۔ مگر سبرینا سے اچھا خاصا ڈرتی تھی۔ عائش سبرینا ملک کے علاوہ کسی سے ڈرتی نہ تھی، مگر سبرینا سے اچھا خاصا ڈرتی تھی، اور مجھے یہ ڈریس زیادہ اچھی لگی ہے۔ عائش گھومی تھی، وہ واقعی میں جنت کی حور کے متشابہ ہی لگ رہی تھی۔ شاہویر اسے دیکھتے اپنی نگاہیں چرا گیا۔ سامنے کھڑی لڑکی دل پہلو سے نکالنے کا ہنر رکھتی تھی۔ تم وہی پہنو گی عائش جو میں لایا ہوں، اس میں بھی بے حد خوبصورت لگو گی۔ وہ لفٹ کھلنے پر اس کا ہاتھ پکڑے عائش کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا، جو اسی فلور پر تھا جہاں سے وہ آئے تھے۔ شاہویر نے عائش کے کمرے میں داخل ہوتے اس کی کبٹ سے سیاہ سمپل ڈیلیکیٹ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر نکالے اس کی طرف بڑھایا، جس پر بڑا سا کامدار بے حد خوبصورت شال تھی۔ شاہویر، اس کی شال بہت بڑی ہے، اب ان دوپٹوں کا ٹرینڈ بھی نہیں ہے۔ عائش نے منہ بنایا تھا۔ یہ ٹرینڈ میں ہے جانا، تمہارے فیورٹ ڈیزائنر سے بنوایا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ عائش شاہویر کی طرف دیکھتے ہنسی تھی، واقعی میں یہ شال ٹرینڈ میں تھی۔ عائش کا اپنا دل اس گولڈن میکسی میں اٹکا ہوا تھا، دونوں اب ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ وہ یوں ہی ہنستی تھی، شاہویر اسے ہنستے دیکھتے ہنستا تھا۔ ماما والا زیادہ اچھا لگ رہا ہے شاہویر۔ عائش کا بالکل موڈ نہیں تھا وہ ڈریس چینج کرتی، وہ اس ڈریس میں بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے گھومی تھی۔ ہم ایک ڈیل کرتے ہیں عائش، تم نکاح کے بعد فرسٹ نائٹ یہی ڈریس پہن کر میرے پاس آنا، میں تمہیں اچھی طرح بتاؤں گا تم کیسی لگ رہی ہو۔ خدا قسم تمہیں نظر بھر کر دیکھ بھی نہیں سکا، پہلی نظر ہی جان لیوا تھی۔ اب اگر تم سنہری تتلی بن کر گھومتی رہو گی، جان سے مار ڈالو گی مجھے، معاملہ گمبھیر ہو جائے گا، پلیز چینج کرو۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولتے ملتجی ہوا۔ عائش اس کی بات پر گلاب کی طرح سرخ ہوتے شاہویر کا دیا ہوا ڈریس اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاہویر گہرا سانس لیتے طمانینت سے مسکرا گیا تھا۔ کسی مورچہ فتح کرنے سے زیادہ مشکل عائش ملک سے کوئی بات منوانا ہوتا تھا۔ وہ دل پر ہاتھ رکھے سانس لینے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے اس گولڈن میکسی میں یاد کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو جلملانے لگے تھے، مگر فوجی جوان تھا مضبوط، وہ کہاں رو سکتا تھا۔ شاہویر ملک کے آنسو گالوں کی جگہ دل پر گرے تھے۔ عائش ملک، مائن گرل اونلی، میری جان، میری ملکیت، میری زندگی، وہ زیر لب بولتے آنکھیں موند گیا تھا۔ اس کی پلکوں پر بوجھ پڑتا جا رہا تھا، وہ برف کی زمین پر اوندے منہ گر چکا تھا۔ نگاہوں کے سامنے عائش ملک ہی تھی جس کی وجہ سے وہ ابھی تک زندہ تھا۔ عائش ملک، برف کی چادر میں لپٹے سروں پہ فخر، برف کی چادر میں لپٹے سروں پہ فخر، سیاچن کے سپاہی تم پہ قربان ہے شہر۔ زاویار خانزادہ علیان خان کی گاڑیاں آگے پیچھے نکلی تھی، جس کے پیچھے گارڈز کی گاڑیاں روانہ ہوئی تھی۔ گاڑیاں اونچے نیچے پتھریلے پتھروں پر دوڑتی حویلی سے بہت دور نکل آئی تھی۔ التمش خانزادہ آج زاویار خانزادہ کی گاڑی ڈرائیو نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ زاویار خانزادہ کی جیپ میں پچھلی طرف اوپن سیٹ پر بیٹھے بندوق ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، جس پر آف وائٹ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا۔ اس کے سامنے بھی ایک گارڈ بندوق لیے بیٹھا تھا۔ التمش اپنی ہلکی گھنی بیئرڈ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چوکنا ہوئے بیٹھا تھا۔ وہ جس علاقے میں داخل ہو رہے تھے، یہاں ہی آج ایک بڑے جرگے کا فیصلہ ہونا تھا۔ معاملہ بہت حساس اور خطرناک تھا۔ جرگے کے فیصلے پر صورتحال سنگین بھی ہو سکتی تھی۔ وہ لوگ اب مطلوبہ مقام کی طرف بڑھ رہے تھے۔ آگے پیچھے گاڑیاں رکی تھی۔ التمش خانزادہ اچھلتے ہوئے جیپ سے نیچے اترا۔ زاویار خانزادہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا تھا۔
آلیان، زاویار اور کچھ اور جرگے سے متعلق مزید معززین بھی گاڑیوں سے اترتے ایک بڑے سے گیٹ سے اندر کی جانب بڑھے تھے۔ آگے پیچھے گارڈز بھی بڑے تھے۔ سناول زمرخان کا پیپر ختم ہونے تک کالج کے گیٹ پر پہرا دینا، اسے جلد از جلد حویلی پہنچاؤ، جرگے کے فیصلے سے پہلے حویلی میں ہو۔ زاویار خانزادہ جو سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا، سیاہ شال کندھوں پر ڈالے ہوئے تھا، سیاہ گلاسز آنکھوں پر لگائے وہ ایک بہت بڑے گیٹ کے اندر داخل ہو گیا۔ التمش خانزادہ جو زاویار خانزادہ کے پیچھے اس کی تقلید میں آگے بڑھ رہا تھا، یہ سنتے اس کی پشاوری چپلوں میں مقید پاؤں ٹھہرے تھے۔ اس کی رنگت تیزی سے سرخ ہوئی تھی۔ زمر خان کالج گئی ہے؟ التمش خانزادہ کے وجود میں تپش اٹھی تھی۔ وہ اپنے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے تیزی سے گیٹ سے باہر نکلا، مگر اندر سے گولیاں چلنے کی آواز سنتے وہ تیزی سے اندر کی جانب بھاگا تھا۔